أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق اللہ العظیم۔ 25واں پارہ سورۃ الشورى، آیت نمبر 49 اور 50 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا ترجمہ: للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ جوڑے عطا کرتا ہے، ذکرانہ بیٹوں کے، و اناثا اور بیٹیوں کے، دونوں کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، قدیر قدرت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو جو ہمارے معاشرے میں آج کمیاں پائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے اندر، تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد وہ کمیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی چیز سمجھائی اس آیت میں کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت وہ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور دوسری چیز یخلق ما یشاء، اللہ نے ساتھ ہی ایک اور چیز بیان فرمائی کہ وہ جب مالک ہے تو پھر جس کو چاہے وہ پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے۔ تو پیدا کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ مالک ہے ایسے ہی پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، وہی جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے بیٹے دے دے۔ اب یہاں بہت سی ہماری بہنیں وہ پریشان رہتی ہیں، اور بہت سے ہمارے بھائی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں، اور بعضوں کے ہاں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، تو بعض یہ بھی چاہتے ہیں کہ چلو بیٹے ہیں ایک بیٹی بھی ہو جائے، تو بعضوں کے ہاں اولاد ہوتی نہیں۔ تو اس میں مختلف قسم کے وہ جن کے ساتھ یہ معاملے چل رہے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ معاملے چل رہے ہوتے ہیں ان کو پریشان کیا بھی جاتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی میں بات عرض کروں گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ اب جب یہ کام ہی اللہ کا ہے تو پھر اس کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ جب اللہ نے قرآن میں صاف واضح فرما دیا، سورۃ الشورى کے اندر
آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں اور بانج یہ میرا کام ہے، انسانوں کا نہیں ہے، اس میں کوئی ذرہ بھی کسی کا دخل نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی بہنیں وہ پریشان رہتی ہیں کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اور بہت سی بہنیں پریشان رہتی ہیں کہ اولاد ہی نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو تو پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، اس سے بڑا ظلم جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے دوسروں کی طرف سے۔ بعض دفعہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ خامن کہہ رہا ہوتا ہے، ساس کہہ رہی ہوتی ہے، وہ ساس بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا منحوس یہ آیا ہے کہ بیٹیاں ہی ہیں، بیٹے ہی کوئی نہیں ہے، وہ دیکھو فلاں کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں۔ اس میں مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ بیٹے، کیا ساس کو بیٹے سے محبت ہے کہ بیٹا پیدا ہو، شوہر کو بھی چاہتا ہے بیٹا پیدا ہو، کیا عورت نہیں چاہتی؟ کیا عورت نہیں چاہتی کہ بیٹا پیدا ہو؟ پھر اس کو اس طرح کے طعنے دیے جائیں اور اس طرح سے ان کو اذیت دی جائے، بار بار ان کو کوسا جائے، بار بار۔ اس میں بتاؤ کتنی بڑی جہالت ہے ہم لوگوں کی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میرا ہے، مالک میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، جس کو چاہوں میں پیدا کروں، اور بیٹا میں دیتا ہوں، بیٹی میں دیتا ہوں، بانج میں بناتا ہوں، سارا کچھ میں کرتا ہوں۔ تو پھر جب اب اسے اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی قدرت کا مشاہدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا؟ اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے، ان کی حضرت حوا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ حضرت حوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنی قدرت دکھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ نے قدرتیں دکھائی ہیں کہ یہ میرا کام ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو طعنہ دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی پر ظلم کرنے والے اس بات کی وجہ سے کہ تو نے بیٹا کیوں نہیں جنا؟ اور میں حیران ہو گیا ہوں بعض دفعہ یہ سن کے کہ خاوند کہتے ہیں بیویوں کو کہ اگر تیری بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ تو وہی باتیں ہیں کہ جو 1400 سال پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وہ جاہل اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بیٹی ہوئی تو میں قتل کر دوں گا اس کو، بیٹی ہوئی تو یہ چھوڑ دوں گا، بیٹی ہوئی تو یہ کر دوں گا۔ عجیب بات ہے، یہ آج کا مسلمان بھی وہی جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ اب اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہمارا، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن میں کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ پہلے ہم سیکھ تو لیں قرآن کو کہ اللہ اس بارے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے ہماری۔ جب ہم قرآن کی رہنمائی سے خالی ہوں گے، یاد رکھو، پھر ہم بھٹکتے پھریں گے۔ اب یقین کیجئے بعض دفعہ ایسے حالات سننے میں آ گئے کہ عورتیں بے اولادی کی وجہ سے اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ وہ زہر کھا جاتی ہیں، وہ خودکشی کر لیتی ہیں کہ ان کو جینا کوئی نہیں دیتا۔ کبھی خامن تانے مارتا ہے، کبھی سانس تانے مارتی۔ بتاؤ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ تم حوصلہ دو۔ یقین کیجئے جتنی تکلیف اس معاملے میں عورت برداشت کرتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی، وہ اس کو نیند نہیں آتی رات کو۔ اس لیے ہمیں ایسی جہلوں والی باتوں سے، اب دیکھو ہمارا یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور فلاں بڑا بد نصیب ہے اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ کسی کی اولاد نہ ہونے سے بد نصیب نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہوئی تھی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ اور حضرت شعیب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہ اولاد کا نہ ہونا، نعوذ باللہ ویعوذ باللہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ہم انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ایسا ہوا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے۔ تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، تو ہم ان کو جیسے اب ہم کیا کہیں گے بتاؤ مجھے؟ اب ہمیں یہ کہنی چاہیے یہ باتیں؟ یہ ہمیں ہمارے زیب دیتی ہیں یہ باتیں؟ کسی کو ہم تانا دیتے پھریں اور کسی کو ایسے لان تان کریں؟ اللہ معاف فرمائے، کہیں بھی دو مجلس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے تانے دیتے ہیں اس کو، اور یعنی کہ کوئی بھی بات کرنی ہے تکلیف دینے والی عورت کو تو اس کی سب سے بڑی کمی یہی ہم پکڑتے ہیں، یہی بات کرنے والی اس کی کمیاں پکڑنے والی ہیں، یہ اس کی کمیاں ہیں۔ حیران ہو گئے ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے، یقین کیجئے بعض اب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کئی بہنیں آ کر بتاتی ہیں ہمیں، وہ روتی ہیں کہ ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، تو منحوس ہے، بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں۔ انا للہ، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، یہ اللہ کا کام ہے۔ جائز طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، اولاد نہیں ہے تو جائز طریقے سے آپ کام کرو، ناجائز کی طرف نہ جاؤ۔ ایسا کام مت کرو جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، ایسا کام نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں مانگیں اللہ سے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، بار بار صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ دے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں دے گا، جائز طریقے میں۔ باقی اللہ نے آخر میں ایک بات فرمائی کہ انہ علیم قدیر، کہ وہ جانتا ہے، وہ حکمتیں ہیں اس کی، کوئی کسی کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو کوئی حکمت ہوگی، کسی کی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے تو کوئی حکمت ہے۔ اور قدیر کا معنی کہ وہ جیسے کسی کو بیٹا دے سکتا، کیا اس عورت کو نہیں دے سکتا بیٹا؟ کیا یہاں سے بیٹے نہیں پیدا کر سکتا اللہ؟ وہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، بس حکمتیں ہیں، اس کی حکمتوں کو ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔